بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عزیز القدر بھائی اور دوستو، ہم نے گزشتہ سبق میں عمدۃ الاحکام کا 10واں باب پڑھا تھا، جو کہ باب الاذان ہے، اور اس میں اذان اور اقامت کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ باب ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا. آج ہم 11واں باب شروع کرتے ہیں، اور یہ 11واں باب ہے باب استقبال القبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنے کا بیان. اور آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے. جس طرح نماز کی صحت کے لیے، نماز کی درستگی کے لیے طہارت شرط ہے کہ انسان باوضو ہو، پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، جس جگہ پہ وہ نماز پڑھے وہ جگہ پاک ہو. جس طرح یہ طہارت شرط ہے نماز کی شرطوں میں سے، اسی طرح استقبال قبلہ جو ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کی درستگی کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اور جب ہم شرط کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ شرط نہیں ہوگی تو مشروط بھی نہیں ہوگا. اگر یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. کہ کوئی شخص اگر دانستہ طور پر کسی فرض نماز کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے بغیر پڑھ لے، جان بوجھ کر اس نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کا رخ کس طرف ہے، بغیر پرواہ کیے اس نے کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس شرط کو پورا نہیں کیا، اور وہ شرط ہے استقبال قبلہ. اس باب میں مؤلف نے 3 احادیث ذکر کی ہیں. ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں، اور احادیث کو پڑھنے سے پہلے آپ کو یاد کرا دوں کہ ہم نے پچھلے 2 درسوں میں، ہمارے جو تفسیر کے درس ہوئے ان 2 درسوں میں، بلکہ 3 درسوں میں، ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں. اور تحویل قبلہ کے متعلق جو احکامات تھے وہ بھی ہم نے سورہ بقرہ کی وہ آیات جن میں یہ تحویل قبلہ کے متعلق احکام ہیں وہ ہم نے آیات پڑھی تھی، ان کی تفسیر ذکر کی تھی. تو اس ضمن میں ہم نے یہ سارے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے تھے. بہرحال پھر بھی چونکہ ہم یہ کتاب ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آج یہ باب بھی پڑھتے ہیں جس میں استقبال قبلہ کے متعلق کچھ احادیث. پہلی حدیث علی بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري إلا الفرائض. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تھے علی ظہر راحلتہ، اپنی سواری کی پیٹھ پر. کان یسبح کا معنی کیا ہے؟ یسبح کا معنی تسبیح بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں یسبح کا معنی نفل نماز پڑھنا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے، پہلے بھی کئی بار یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ عربی زبان بڑی جامع زبان ہے، تو ایک لفظ کے کئی کی معنی ہوتے ہیں. لہذا سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر ایک لفظ کا مفہوم اور اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس حدیث میں یسبح کا معنی ہے نفل نماز پڑھنا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز پڑھتے تھے علی ظہر راحلتہ، اپنی سواری کی پیٹھ پر، حیث کان وجہہ، جس طرف بھی آپ کا رخ ہوتا. سواری پر بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے. آپ کا رخ جس طرف بھی ہوتا اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے جب نفل نماز پڑھتے تھے تو رکوع اور سجود کس طرح کرتے تھے؟ فرمایا یومئ برأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرتے تھے. جب رکوع کرتے
تو کچھ اپنا سر جھکا لیتے تھے اور جب سجدہ کرتے تو اس سے زیادہ جھکا لیتے تھے، تو سر کے اشارے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ ابن عمر يفعله، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ کس طرح کرتے تھے کہ سواری پر بیٹھے ہی نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، چاہے ان کا رخ کسی بھی طرف ہوتا، خانہ کعبہ کی طرف ہوتا یا کسی بھی طرف رخ ہوتا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ نفل نماز ہوتی اور سفر کی حالت ہوتی، تو سفر کی حالت میں سواری پر بیٹھے ہوئے ان کی سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا اسی طرف ہی رخ کر کے وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے، کان یوتر علی بعیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھتے تھے اپنے اونٹ پر۔ اپنے اونٹ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تو وتر کی نماز آپ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ ولمسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے، غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کو سواری پر نہیں پڑھتے تھے، سواری کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولی بخاری، اور بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ الا الفرائض، کہ فرض نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے نہیں پڑھتے تھے۔ یہ پہلی حدیث ہے باب استقبال قبلہ میں۔ اس حدیث میں جو مسائل ہیں ان مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے یہ سواری کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے نہیں پڑھی جا سکتی۔ سواری کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ ضروری ہے کہ آپ سواری کی پیٹھ سے اتریں اور فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اور میں نے پچھلے درس تفصیل میں یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے کئی دوست جو ہیں وہ اس میں غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ سواری پر بیٹھے ہیں، جیسے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ٹرین پر سوار ہوں یا بس پر سوار ہوں یا اپنی گاڑی پہ سوار ہوں یا پلین پہ سوار ہوں، اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی وہ نماز کی نیت کر لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، فرض نماز میں یہ لازم ہے کہ آپ فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھیں۔ فرض نماز میں قیام شرط ہے، جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، بغیر کسی شرعی عذر کے قیام کو چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ اگر پلین میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹرین میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اور ویسے ہم نے اس کی تفصیل پچھلے درس میں بیان کر دی تھی کہ سفر کے دوران تو ویسے اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے کہ جو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں ان نمازوں کو جمع کر لیں، اور جہاں آپ کی سواری کچھ دیر کے لیے رکتی ہے تو وہاں پر نیچے اتر کر آپ وہ نمازیں جمع کر لیں، ظہر کو عصر کے ساتھ جمع تقدیم یا جمع تاخیر کر کے ادا کر لیں، یا مغرب اور عشاء دونوں جمع تقدیم یا جمع تاخیر کر کے پڑھ لیں۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سواری پر بیٹھیں گے آپ ظہر کی نماز پڑھیں یا عصر کی یا مغرب یا عشاء کی، ہاں وہ نماز جو کسی اور نماز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے، اور آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ آپ نیچے نہیں اتر سکتے اور سواری پر ہی آپ کو وہ نماز پڑھنا ضروری ہے، جیسے کہ فجر کی نماز ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر آپ سواری پر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ تو مجبوری کی حالت میں حکم الگ ہے، ورنہ عام حالات میں جب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، تو پھر ان دو نمازوں کو جمع کر لیں جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو۔ سواری پر بیٹھنے سے پہلے اگر جمع کر سکتے ہیں دو نمازوں کو تو جمع کر لیں، اور اگر سواری پر سوار ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سواری سے اتریں گے اس وقت تک پہلی نماز کا ٹائم چلا جائے گا، لیکن دوسری نماز کا ٹائم ہوگا، تو کوئی حرج نہیں، پہلی نماز کو لیٹ کر لیں اور اگلی نماز کے ساتھ اس کو جمع کر لیں۔ تو یہ رخصت موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پہ عمل کیا جائے، لہٰذا یہ تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر تو واضح کر دیا، غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کو سواری کے اوپر نہیں پڑھتے تھے، مطلب سواری سے اتر کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جو سواریاں تھیں یہ اونٹ اور یہ خچر اور یہ گدھے وغیرہ، یہ گھوڑے وغیرہ جو ہیں، ان سواریوں پر ظاہر ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سواریوں پر بیٹھے ہی فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواریوں سے نیچے اتر کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ مسئلہ بیان ہوا اس حدیث کے اندر کہ فرض نماز کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ سواری سے نیچے اتریں اور کھڑے ہو کے نماز ادا کریں، الا یہ کہ اگر بہت مجبوری ہو،
بہت ہی مجبوری ہو کہ آپ کو سواری پر ہی نماز پڑھنی ہے، جس طرح کہ فجر کی نماز ہے، اور وہ کسی اور نماز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سواری پر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ ہاں اگر بہت مجبوری ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ بیان ہوا اس حدیث کے اندر۔ دوسرا مسئلہ جس کے ساتھ یہ حدیث شروع ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سواری پر بیٹھے ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اور اس سلسلے میں ہم نے ایک آیت جب پڑھی تھی، ہم نے سورۃ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب، لہذا جس طرف بھی آپ کا رخ ہو تو وہیں اللہ تعالیٰ ہوں گے، اسی طرف اللہ تعالیٰ کا رخ ہوگا۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو یہ آیت جو ہے یہ دراصل نفل نماز کے متعلق ہے کہ نفل نماز میں آپ جدھر بھی رخ کریں گے ادھر ہی اللہ رب العزت کا رخ ہوگا۔ تو نفل نماز میں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے قبلہ رخ ہونے کی، تو سواری پر بیٹھے ہوئے انسان نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور شاید یہ مسئلہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر فرض نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں یا فرض نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں، چونکہ یہ بھی نفل نماز ہی ہے، سنتیں جو ہیں یہ نفل نماز ہوتی ہیں، اور یہ بات تو کئی بار بیان کر چکا میں کہ نماز جو ہے یہ یا فرض ہے یا نفل ہے، یہ دو ہی نمازیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی نماز نہیں ہے، یا فرض یا نفل۔ تو فرض کے لیے تو لازم ہے کہ آپ سواری سے نیچے اتر کے پڑھیں، اور نفل نماز جو ہے چاہے وہ سنتیں ہوں، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہوں، چاہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہوں، چاہے وہ نماز اشراق ہو، نماز چاشت ہو، نماز تہجد ہو، نماز وتر ہو، یہ ساری نفل نمازیں ہیں۔ تو ان نمازوں کو آپ سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ جو بڑا ہی اہم ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کان یوتر علی بعیرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کس پر پڑھتے تھے؟ کس پر؟ اپنے اونٹ پر پڑھتے تھے، اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وتر کی نماز نہ فرض ہے نہ واجب ہے، وتر کی نماز نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ سنت ہے، یہ نفل نماز ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نفل یہ جو وتر کی نماز ہے اس کو آپ پڑھا کرتے تھے، حضر میں بھی سفر میں بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے، تو اس لیے اس کو جمہور اہل علم نے سنت مؤکدہ قرار دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ حضر میں چھوڑا نہ اس کو سفر میں چھوڑا۔ تو بہرحال یہ نفل نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھے ہوئے اس نماز کو ادا کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وتر کی نماز بھی سواری پر بیٹھے ہوئے ادا کی جا سکتی ہے، اللہ اعلم۔ دوسری حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بینما الناس بقباء، لوگ قباء میں تھے، فی صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں۔ قباء معروف ہے، مدینہ منورہ کی مشہور مساجد میں سے ایک مسجد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جو شخص وہاں پر مدینہ منورہ میں اپنے گھر سے طہارت یعنی وضو کر کے جائے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک مقبول عمرے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بینما الناس بقباء، لوگ قباء میں تھے، یعنی اسی مسجد قباء میں تھی صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں۔ اذ جاءہم آت، اچانک ایک آنے والا آیا۔ لوگ مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ نماز کون سی ہے؟ فجر کی نماز۔ اذ جاءہم آت، اچانک ایک آنے والا آیا۔ فقال، اس نے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ لیلۃ قرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات قرآن نازل کیا گیا ہے۔ وقد امر، اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ یستقبل القبلۃ، کہ وہ رخ کرے قبلے کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے۔ فاستقبلوها، لہذا تم بھی اے لوگو جو فجر کی نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارا رخ بیت المقدس کی طرف ہے تو تم بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو۔ وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، اس وقت جب یہ آنے والے نے آ کر کے خبر دی
کہ آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، اور اس وحی میں یہ بھی حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو اس وقت کانت وجوہہم الی الشام، ان کے چہرے کس طرف تھے؟ شام کی طرف۔ شام سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس، کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھ رہے تھے، مسجد قباء میں فجر کی نماز۔ تو آنے والے نے آ کر کے خبر دی کہ اس طرح اب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ فاستداروا الی الکعبہ، چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ فاستداروا، چنانچہ یہ گھوم کر انہوں نے رخ کر لیا کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ پہلے ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو جب آنے والے نے یہ خبر دی کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہو چکا، چنانچہ امام صاحب سمیت تمام نمازیوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ امام صاحب پہلے ادھر تھے، پھر گھوم کر کے وہ اس طرف آ گئے، اور مقتدی ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، تو پھر وہ بھی گھوم کر کے انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل قباء جو تھے ان کو قبلے کی تبدیلی کا حکم جو ہے وہ کب معلوم ہوا؟ اہل قباء کو۔ ظاہر ہے کہ یہ جو دور تھا میرے عزیز بھائیوں، یہ دور اس وقت وہ جو دور تھا وہ دور اس دور سے بڑا مختلف تھا۔ آج کل تو دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کی خبر منٹوں میں بلکہ سیکنڈ میں ہی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے۔ فوراً ایس ایم ایس کر دیا، یا سیٹلائٹ کے ذریعے، یا موبائل کے ذریعے، کسی بھی ذرائع ابلاغ جو آج کل موجود ہیں، ان ذرائع ابلاغ کے ساتھ ایک خبر جو ہے وہ لمحہ بھر کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ لیکن اس دور میں یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ اہل قباء کو فجر کی نماز میں پتہ چلا، حالانکہ یہ حکم قبلے کی تبدیلی کا حکم جو ہے وہ اس سے ایک دن پہلے ظہر کی نماز کے وقت نازل ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز تحویل قبلہ کے بعد جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، سب سے پہلی نماز وہ کون سی نماز تھی؟ وہ ظہر کی نماز تھی۔ اور مسجد قبلتین میں جو لوگ تھے ان کو پتہ چلا تھا اس قبلے کی تبدیلی کے حکم کا، ان کو علم ہوا تھا کب؟ جب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ جو اہل قباء تھے ان کو پتہ چلا یہ آج شام، آج کا دن گزر گیا، پھر رات گزر گئی، جب اگلے دن کی صبح ہوئی فجر کی نماز کے دوران ان کو یہ پتہ چلا، تو جیسے ہی پتہ چلا اسی وقت ہی انہوں نے اس حکم پہ عمل کیا اور اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم جیسے ہی معلوم ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جیسے ہی معلوم ہو، فوری طور پر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ فوری طور پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چلو ابھی تو اس طرح کر لیتے ہیں، بعد میں جب کریں گے تو پھر اس کے مطابق کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق یا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے۔ نہیں، یہ حجت بازی نہیں ہونی چاہیے، یہ عذر اور یہ بہانے نہیں تراشنے چاہیے، بلکہ جیسے ہی اللہ کا حکم معلوم ہو، جیسے ہی اللہ کے رسول کا حکم معلوم ہو تو فوراً اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، کہ مومنوں کے شایان شان یہ ہے، مومن اگر سچے ایمان والے ہیں تو ان کی شایان شان یہ ہے، ان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ اذا دعوا الى الله ورسوله، جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ سننے کے بعد ان کو کیا کہنا چاہیے؟ مومنوں کے شایان نشان یہ ہے کہ فوراً یہ کہیں سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور فوراً اس پہ عمل کیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے۔ یہ اہل ایمان جن کا یہ شیوا ہوتا ہے، جن کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ فوری طور پر اللہ کے حکم پہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب اور کامران ہونے والے، یہی لوگ۔ تو صحابہ کرام جو ہیں یہ سب سے زیادہ اس بات کے اہل تھے کہ یہ دنیا اور آخرت کی خیر و بلائی کو حاصل کریں، سب سے زیادہ اس بات کے لائق تھے کہ یہ دنیا میں بھی کامران ہوں اور آخرت میں بھی کامران ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں میں جذبہ اطاعت، بالکل سچا جذبہ اطاعت تھا، فرمانبرداری کا جو جذبہ تھا وہ بالکل مخلص ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ تو یہی جذبہ اطاعت و فرمانبرداری
آج بھی ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد تیسری حدیث عن انس بن سیرین قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلت۔ انس بن سیرین یہ ایک تابعی بلکہ کبار تابعین میں سے، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں میں سے بھی تھے، ان کے رشتہ داروں میں سے بھی تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ استقبلنا انس، کہ ہم نے انس یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی تھے، ہم نے ان کا استقبال کیا۔ کب؟ حین قدم من الشام، جب وہ شام سے واپس لوٹ رہے تھے، یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس لوٹ رہے تھے تو ہم نے ان کا استقبال کیا۔ ہماری ان سے ملاقات کہاں ہوئی؟ جب ہم نے ان کا استقبال کیا۔ استقبال کس طرح ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کر، جب آپ کسی کو ریسیو کرنے جاتے ہیں تو آگے بڑھ کر، مثلا کوئی بندہ ایئرپورٹ پر آ رہا ہے تو آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، اس کو ریسیو کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ریلوے اسٹیشن پر اتر رہا ہے تو آپ ریلوے اسٹیشن پر جا کر اس کو ریسیو کرتے ہیں، یا اگر کسی بس سے آ رہا ہے یا کسی اپنی گاڑی سے آ رہا ہے جہاں پر وہ اترتا ہے وہاں پر جا کے آپ آگے بڑھ کر کچھ چل کر کچھ آگے جا کر آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے انس بن سیرین بھی بیان کرتے ہیں کہ جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس لوٹ رہے تھے تو ہم نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ کہاں ان سے ملاقات ہوئی، کہاں ان کو ریسیو کیا؟ کہتے ہیں فلقیناہ بعین التمر، تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی عین التمر جگہ پر۔ عین التمر ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے۔ کہتے ہیں وہاں ہماری ان سے ملاقات ہوئی جہاں ہم نے ان کو ریسیو کیا۔ کہتے ہیں فرأیتہ یصلی علی حمار، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کس پر؟ گدھے پر، گدھے پر سوار ہیں اور اس پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کا رخ کس طرف تھا؟ کہتے ہیں ووجہہ من ذا الجانب، اور ان کا رخ جو ہے وہ اس طرف تھا، یعنی عن یسار القبلہ، یعنی قبلے کی بائیں طرف تھا، مطلب عین قبلے کی طرف ہی رخ نہیں تھا ان کا، بلکہ قبلہ ان کے بائیں طرف پڑتا تھا۔ جب وہ اپنے گدھے پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے ان کو اس طرح دیکھا کہ ان کا رخ جو ہے وہ بالکل سیدھا قبلے کی طرف نہیں بلکہ قبلہ ان کے بائیں طرف پڑتا ہے۔ فقلت، میں نے کہا رأیتک تصلی لغیر القبلہ، اے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لغیر القبلہ، قبلے کی سمت کی طرف نہیں بلکہ قبلے کے علاوہ کسی اور سمت کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں کیا حکمت ہے یا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سیدھا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ قبلہ آپ کی بائیں طرف ہے، پھر بھی آپ نماز جاری رکھے ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال، انہوں نے کیا جواب دیا، اور یہ جواب میرے بھائیوں سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ ما فعلت، اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ نے نفل نماز سفر کے دوران اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے ادا کی، اور آپ نے قبلے کی سمت کا کوئی آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، قبلے کی سمت کی پرواہ نہیں کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا اور آپ کی اتباع میں نے بھی کر لیا ہے تو آپ کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو مطلب یہ وجہ جو آپ دریافت کر رہے ہیں یہ سوال آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اسی طرح کرتے تھے، اور جب صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ نے کوئی کام چھوڑ دیا ہے تو آپ اسی وقت چھوڑ دیتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اپنی انگلی میں ڈالی۔ لوگوں نے بھی کیا کیا، جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی اور اپنی انگلیوں میں ڈالی۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے وہ سونے کی انگوٹھی نکالی اور اس کو پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا انی لن البسہ ابدا، میں اس سونے کی انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔
صحابہ اکرام نے جیسے ہی دیکھا، حالانکہ آپ دیکھیں، نوٹ کریں یہاں پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو سونے کی انگوٹھی پہننے کا حکم دیا تھا اور نہ ہی سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا تھا، نہ حکم اور نہ ہی منع ہی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا، جیسے دیکھا اسی طرح کیا، اور پھر جب یہ دیکھا کہ آپ نے یہ کام چھوڑ دیا تو فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے صحابہ اکرام نے بھی اپنی انگلیوں کی انگوٹھیاں جو ہیں سونے کی انگوٹھیاں وہ اٹھا کے پھینک، نکال کے ان کو پھینک دیا، حالانکہ آپ نے منع نہیں کیا، اس حدیث کے اندر منع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں آپ نے دیگر احادیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو سونا ہے اور اسی طرح یہ جو ریشم ہے، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام کر دی گئی ہیں اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کر دی گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اسی طرح کرتے تھے، اور جب کسی عمل کو چھوڑتے ہوئے دیکھتے تھے تو فوراً اس عمل کو چھوڑ دیتے تھے۔ بالکل اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ نے اپنی سواری پر نفلی نماز سفر کی حالت میں پڑھی ہے، اگر نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی اس طرح نہ کرتا، معنی یہ کہ میں نے چونکہ آپ کو دیکھا اسی طرح میں بھی اسی طرح سے کر رہا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، جس طرح پہلی حدیث کے ضمن ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ نفلی نماز جو ہے وہ سواری کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے پڑھی جا سکتی ہے، چاہے سواری کا رخ قبلے کی طرف ہو یا کسی اور طرف ہو، نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نفلی نماز میں ساری نفلی نمازیں آتی ہیں، چاہے وہ وتر کی نماز ہو، چاہے وہ نماز چاشت ہو، چاہے وہ نماز تہجد ہو، جتنی بھی نفل نمازیں ہیں وہ سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک اور مسئلہ ضمنی طور پر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر سوار تھے، اور گدھے پر سواری کرتے ہوئے گدھے کی پیٹھ پر آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ گدھے کے جسم کے ساتھ اگر کسی کا جسم ٹچ کرتا ہو یا کسی کا لباس ٹچ کرتا ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں، حالانکہ گدھا جو ہے وہ حرام جانور ہے، گدھا حرام جانور ہے، لیکن وہ حرام ضرور ہے، لیکن اس کا جو بیرونی جسم ہے، بیرونی جو اس کا حصہ ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام گدھوں پر سواری کرتے تھے اور گدھوں پر بیٹھے ہوئے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگر یہ ناپاک ہوتا تو یقینی طور پر وہ اس حالت میں گدھے کے اوپر بیٹھے بیٹھے نماز نہ پڑھتے کہ ان کا لباس ناپاک ہو چکا ہوتا، اگر گدھا ناپاک ہوتا تو، لیکن گدھا اس طرح ناپاک نہیں ہے، حرام ضرور ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گدھے کے جسم سے اگر انسان کا جسم ٹچ کرے یا اس کا لباس ٹچ کرے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ یہاں یہ باب ختم ہوتا ہے جو کہ استقبال قبلہ کے حوالے سے، اس میں 3 حدیثیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جاری رکھوں، اگلا باب بھی شروع کر لیں، کیا خیال ہے؟ اگر کسی کو کوئی سوال ہو اس استقبال قبلہ کے حوالے سے تو سوال کر سکتے ہیں۔ پہلے سوالات لے لیتے ہیں آپ سے استقبال قبلہ کے حوالے سے، اگر آپ کے سوالات ہیں تو، ورنہ اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ آنی جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ نے سواری پر کھڑے ہو کر کے آپ نے قبلے کی سمت کا تعین کر لیا، پھر آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اس کے بعد دوران نماز سواری کا رخ جو ہے وہ چینج ہو گیا، ڈائریکشن اس کا تبدیل ہو گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں تو کھڑے ہو کر آپ کا رخ جو ہے وہ سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس کے بعد دوران نماز اگر وہ رخ چینج ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں جی، یہ مسئلہ بھی پچھلے درس میں آیا تھا سامنے کہ اگر کسی کو قبلے کی سمت کا پتہ نہ چل رہا ہو، وہ کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ وہاں پر قبلے کی سمت کا تعین نہ ہو سکتا ہو، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، حالانکہ آج کل بہت سارے ذرائع موجود ہیں لیکن اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، مان لیجئے کہ کسی بھی ذریعے سے وہ قبلے کی سمت کا تعین نہیں کر سکتا، نہ وہ لوگوں سے اگر لوگوں سے پوچھتا ہے تو لوگ بھی کچھ نہیں بتلا رہے ہیں، اور جی اگر غیر مسلم ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو تو پرواہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے یا نہیں، تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر وہاں پر انسان کو اجتہاد کرنا چاہیے، اپنے طور پر اس کو اندازہ لگانا چاہیے
خاص کر اگر رات کا وقت ہے تو وہ ستاروں کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتا ہے، کیونکہ پہلے دور میں یہ ستاروں کے ساتھ یہ رخ کا تعین کر دیا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ بڑے بڑے لمبے سفر جو ہیں وہ ان کے راستوں کا تعین جو ہے، لمبے سفر جو ہیں ان کے راستوں کا تعین ستاروں کے ساتھ کر لیا کرتے تھے لوگ، یا اگر دن کے وقت ہے تو کسی اور طرح سے، کہ مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ سورج کس طرف سے طلوع ہوا ہے، کس طرف غروب ہوگا، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، تو اس طرح آپ اپنے طور پر اجتہاد کریں، اپنے طور پر اندازہ لگائیں، تو جہاں آپ کا اندازہ ہو کہ اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے تو پھر اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اگر وہ آپ کا اندازہ درست ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اندازہ آپ کا غلط نکلتا ہے، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میرا اندازہ غلط تھا، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے مطابق ہی پابند بناتا ہے۔ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق قبلے کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کی، پھر آپ نے اس طرف نماز پڑھ لی، تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قابل قبول ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی بھائی کا سوال ہے کہ اگر عورتیں بھی سفر میں ہیں اور سفر کی حالت میں اگر کھڑی ہوتی ہیں تو تمام لوگوں کو نظر آتی ہیں، ایسی حالت میں بھی کھڑا ہونا جائے ضروری؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں کو چاہے وہ لمبا سفر کر رہی ہوں یا گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے نکلی ہوں، تو پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ عورتوں کو بغیر پردہ کے گھر سے نکلنا ان کے لیے جائز ہی نہیں۔ مکمل پردے کی حالت میں عورتوں کو گھر سے نکلنا چاہیے، چاہے وہ کسی قریب ہی جگہ پہ جانا چاہتی ہوں یا کسی لمبے سفر کے لیے جا رہی ہوں، تو جب وہ مکمل پردے کی حالت میں ہوں گی تو اس طرح اگر وہ سواری میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مکمل پردے کی حالت میں ہے تو اس کھڑے ہو کر کے نماز وہ پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ لوگوں کا دیکھنا جو ہے، یعنی یہ جو عذر کوئی عورت یا کوئی ہماری بہن، کوئی ماں جو ہے وہ یہ عذر تراش سکتی ہے یا یہ حجت پیش کر سکتی ہے کہ جی میں یہاں سواری میں مثلا پلین میں وہ سفر کر رہی ہوں، تو وہ یہ کہے کہ جی میں ان سب کے سامنے کس طرح کھڑی ہو کے نماز پڑھوں، لوگ مجھے دیکھ لیں گے۔ بھائی آپ نے تو پردہ کیا ہوا ہے، جب مکمل پردے کی حالت میں تو پھر آپ کو کس بات کا خدشہ ہے؟ تو اس لیے یہ حجت جو ہے یا یہ عذر جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں جی اس سوال کا جواب ہم پچھلے درس میں دے چکے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مسجد میں، یا شاید مسجد قبلتین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ مسجد قبلتین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز کی قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ چینج کر لیا تھا۔ یہ مسجد قبلتین کے حوالے سے یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مسجد قبلتین میں تھے اور اس وقت نماز کے دوران ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تھا اور پھر آپ نے رخ چینج کر لیا تھا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا تو آپ نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، اس کے بعد مسجد قبلتین والے جو ہیں ان کو پتہ چلا تھا عصر کی نماز کے دوران، تو انہوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ چینج کر لیا تھا۔ تو چونکہ 2 رکعتیں انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف، تو اس لیے اس کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے یہ قباء کے بارے میں بھی، جس طرح کہ آج آپ نے حدیث پڑھی ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے کہ قباء والوں کو فجر کی نماز کے وقت پتہ چلا تھا اور وہ بھی دوران نماز، تو انہوں نے دوران نماز ہی اپنا رخ چینج کر لیا تھا۔ اس لحاظ سے مسجد قباء جو ہے وہ بھی مسجد قبلتین ہی ہے، معنی کے لحاظ سے کہ وہ بھی 2 قبلوں والی مسجد ہے کہ جس میں لوگوں نے ایک نماز کو 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے ادا کیا تھا، آدھی نماز ادھر اور آدھی نماز ادھر، تو اس کو بھی قبلتین کی مسجد کہا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ہاں جی نماز میں خشوع کی بہت ضرورت ہے، تو جو سواری پہ جو ابھی جو فرض کر لے کہ گھوڑا یا اونٹ ہے وہ تو خود چل رہا ہوتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو وہ خود چلا رہا ہوتا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڑی پہ بھی دھیان دے، راستے پہ بھی دھیان دے اور نماز بھی پڑھے؟ دیکھیں، اگر انسان گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو، خود چلا رہا ہو، اور اس دوران اگر وہ کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے بھی پڑھ سکتا ہے کہ وہ نیت کر کے ظاہر ہے کہ وہ اس طرح اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھائے گا اور پھر وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے گا۔ ہاتھ باندھنا جو ہے یہ شرط نہیں ہے، ہاتھ باندھنا جو ہے سینے کے اوپر یہ نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں، یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اگر کوئی شخص ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، آپ سے سوال ہے
کہ کوئی شخص سنت بھی چھوڑے, نفل بھی چھوڑے, فرض نماز کی بات کریں, فرض نماز اگر کوئی شخص مکمل طور پر ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. بھائی جب فرض نماز ہو سکتی ہے ہاتھ باندھے بغیر تو نفل نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس لیے وہ بے شک وہ اسٹیئرنگ پکڑے اور گاڑی ڈرائیو کرتا رہے, اور اسی دوران وہ سورۃ فاتحہ پڑھے, کوئی دوسری سورت پڑھے, اور پھر وہ ہلکے سے اشارے کے ساتھ رکوع کر لے اور اس سے تھوڑے سے زیادہ اشارے کے ساتھ وہ سجدہ کر لے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر اسی طرح بیٹھے بیٹھے وہ تشہد میں تحیات میں پورا تشہد بھی پڑھ سکتا ہے اور سلام بھی پھیر سکتا ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, بالکل آسان نہیں. ہاں جی, میرے خیال ہے کہ ایک دو حدیث سے پڑھ لیں اگلے باب کی, اگر آپ اجازت دیں تو. ہاں جی جی مکمل پردے کی حالت میں ہونا چاہیے. جی ہاں, غیر محرم کے سامنے, اگر غیر محرم وہاں پر موجود ہو, مثلا حرم شریف میں یا مسجد نبی میں کسی ایسی جگہ پہ عورت ہو کہ جہاں پر غیر محرم اس کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ وہ حتیٰ کہ چہرہ بھی ڈھانپ کر کے نماز پڑھے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر عورت گھر کے اندر بھی ہو تو اس کے لیے شرط لازم ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے نماز ادا کرے. ہاں, صرف چہرے کو, اگر اس کا چہرہ کھلا ہو, گھر کے اندر ہے, چہرہ کھلا ہو اور اس کے ہاتھ کھلے ہوں, اس کے جو پیر ہیں وہ اگر کھلے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. باقی دوپٹہ اوڑھنا اور اس طرح اپنے سینے کا اور پورے جسم کا پردہ کرنا جو ہے وہ لازم ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو جہاں پر غیر محرم مرد ہو تو وہاں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے چہرے کا بھی پردہ کیے ہوئے ہو, تو اس طرح اس کی نماز جو ہے درست ہوگی. باب الصفوف, باب نمبر 12. کتنا ٹائم باقی؟ 10 منٹ باقی. باب الصفوف, صفوں کا بیان, یعنی نماز میں صف بندی کس طرح ہونی چاہیے, اس کے متعلق جو احادیث ہیں وہ اس باب کے اندر بیان کی جائیں گی. پہلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم, سووا صفوفکم, برابر کرو اپنی صفوں کو. فإن تسویۃ الصفوف, کیونکہ صفوں کو برابر کرنا من تمام الصلاۃ, یہ نماز کو مکمل کرنے سے ہے. صفوں کو سیدھا کرو, صفوں کو برابر کرو, اس لیے کہ صفوں کو برابر کرنا اور صفوں کو سیدھا کرنا جو ہے یہ من تمام الصلاۃ, یہ نماز کو مکمل کرنے سے ہے. مکمل کرنے سے ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نماز تبھی مکمل ہوگی جب آپ صفیں بالکل سیدھی کریں گے. صفیں آپ بالکل برابر کریں گے, بالکل سیدھی کریں گے, تو تب آپ کی نماز مکمل ہوگی. لیکن اگر آپ کی صفوں میں اس طرح آپ کھڑے ہوں صفوں کے اندر کہ کوئی آگے ہے تو کوئی پیچھے ہے, اور صفیں بالکل برابر نہیں ہیں, سیدھی نہیں ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ نماز مکمل نہیں ہوگی. اس نماز کے اندر نقص رہ جائے گا, اس نماز کے اندر عیب رہ جائے گا. عیب کیا ہوگا؟ صفوں کو مکمل سیدھا نہ کرنا, یہ عیب رہے گا اس کے اندر, اور اس عیب کی وجہ سے, اس نقص کی وجہ سے یقینی طور پر آپ کی نمازوں کے اجر و ثواب میں بھی کمی واقع ہوگی. لہٰذا اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صفوں کو برابر کرنا, صفوں کو سیدھا کرنا جو ہے یہ لازم ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی, اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اگلی حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے. عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي به القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یقول, آپ فرما رہے تھے, لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ, تم ضرور بالضرور اپنی صفوں کو برابر کرو. لَتُسَوُّنَّ میں دو تاکیدیں, ایک لام تاکید ہے اور دوسرا نون تاکید ہے. لَتُسَوُّنَّ, تم ضرور بالضرور صفوں کو برابر کرو.
اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، یا پھر اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا تمہارے چہروں کے درمیان، اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا تمہارے چہروں کے درمیان۔ ولی مسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو برابر کرتے تھے، سیدھا کرتے تھے۔ کس طرح؟ حتی، یہاں تک کہ کأنما یسوی بها القداح، کہ گویا کہ آپ ان صفوں کے ساتھ سیدھا کر رہے ہیں ایک تیر کو۔ تیر جس طرح بالکل سیدھا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تیر جب تک سیدھا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اپنے نشانے پر جا کے نہیں لگے گا۔ تیر چلانے والے کا جو نشانہ ہوگا اس نشانے پر تیر اس وقت تک نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ تیر بالکل سیدھا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں اس قدر اہتمام کے ساتھ سیدھی کرتے تھے کہ جیسا کہ آپ تیر کو سیدھا کر رہے تھے، اس قدر اہتمام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں حتی رأى، یہاں تک کہ جب آپ نے دیکھا ان قد عقلنا عنہ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ ثم خرج یوما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، حتی کاد ان یکبر، یہاں تک کہ آپ تکبیر کہنے کے قریب تھے۔ فرأى رجلا، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، بادیا صدرہ، اس کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا، یعنی صف میں اس کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، لتسون صفوفکم، ضرور بالضرور اپنی صفیں سیدھی کرو، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، یا پھر اللہ رب العزت تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ چہروں سے مراد کیا ہے؟ دلوں میں، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، اور جب دلوں میں اختلاف آئے گا تو تمہارے چہرے ایک دوسرے کے سامنے محبت پیار سے نہیں آئیں گے، بلکہ کسی کا چہرہ اس طرف ہوگا تو کسی کا اس طرف ہوگا۔ آپ سب ایک دوسرے سے اعراض کرنے والے ہوں گے، آپ سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہوں گے، آپ کے درمیان محبت اور الفت کی فضا ختم ہو جائے گی۔ یہ کس بات کا نتیجہ؟ یہ صفیں درست نہ کرنے کا نتیجہ، صفیں سیدھی نہ کرنے کا نتیجہ۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام کرتے تھے کہ ایسے جیسے کہ بالکل تیر کو سیدھا کر دیں، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک نکتہ بڑا اہم ہے، ہم نے ابھی جو 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ان 2 حدیثوں کے اندر تسویۃ الصفوف کا ذکر ہے، صفیں برابر کرنا، صفیں سیدھی کرنا۔ کیا نماز کی حالت میں صرف صفیں برابر کرنا اور سیدھی کرنا ہی کافی ہے، یا ساتھ مل کر کھڑا ہونا بھی لازم ہے؟ ہاں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ صفیں سیدھی کرنا بھی لازم ہے، بلکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ صفیں اس وقت تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے نہیں ہوں۔ جب تک مل کے نہیں کھڑے ہوں گے اس وقت تک صفیں سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ سد الخلل ولا تذروا فرجات للشیطان۔ جب آپ اقامت ہونے کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے سد الخلل، درمیان میں خالی جگہ پر کرو، ولا تذروا فرجات للشیطان، اور شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو۔ معنی یہ ہے کہ جب صف میں خالی جگہ خالی ہوگی تو جہاں جگہ خالی ہوگی وہاں پر کون آئے گا؟ شیطان آئے گا۔ آج ہماری نمازیں بالکل بے روح ہو کر کے رہ گئی۔ نمازوں کی جو روح ہے اور وہ ہے خشوع، خشوع و خضوع ہماری نمازوں کے اندر نہیں رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نمازوں کے اندر جو صفوں میں جو خلا ہوتا ہے، جو خالی جگہ ہوتی ہیں، ہم ان جگہوں کو پورا نہیں کرتے۔ پورا نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ہمارے صفوں کے اندر گھس آتا ہے اور پھر ہمارے دلوں کے اندر آپ کے وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو برابر کرنے اور صفوں کے خلا کو پر کرنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث پر سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جب صف کے دوران اپنا قدم بڑھا کر کے خالی جگہ کو پر کرے تو اللہ رب العزت جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب آپ کا ٹائم ہو چکا، 1 منٹ ہے۔ اچھا بس صرف ایک بات کر دوں،
کہ دیکھیں حدیث کے اندر کتنی تاکید کی گئی ہے کہ صفیں سیدھی کریں، صفوں میں مل کر کھڑے ہوں، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑیں، کتنا اہتمام ہے، کتنی تاکید ہے. لیکن آج ہمارے بعض مسلمان بھائی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کر سکتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کھڑے ہونا صف میں اور ان کے ساتھ پاؤں ٹچ ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کو کرنٹ لگا ہو، فوراً اپنا پیر جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو میرے بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر.